ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ اردو ادب میں آج ہم تیسرے ہفتے میں سبق نیکی کا بدلہ پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 10 سے 13 پر ہے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے سبق سے متعلق تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کی پڑھائی، پھر اس پر تبادلہ خیال، مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کرنا، سبق کے اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال، کردار نگاری کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال، اور آخر میں مشقی سوالات حل کرنا ہے۔ سبق نیکی کا بدلہ مصنف A. حمید نے لکھا ہے۔ مصنف ایک مشہور ناول نگار، کالم نگار اور ڈرامہ نگار تھے۔ وہ نامور ادیب بھی تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی تحریریں لکھیں۔ انہوں نے حاتم طائی کے بارے میں بھی ایک مشہور ناول لکھا۔ اس سبق میں ایک ننھے خرگوش کی کہانی بتائی گئی ہے جو اپنے باپ کا حکم پورا کرتا ہے۔ بہت سے جانور اسے باہر آنے کے لیے لالچ دیتے ہیں، لیکن وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا اور اسے اپنے باپ کی اسی فرما برداری اور نیکی کا انعام بھی ملتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ والدین کا حکم مانا جائے، دوسروں کی مدد کی جائے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ نیکی کبھی رائیگان نہیں جاتی۔ کسی کے ساتھ کی گئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی نہ صرف اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور والدین کا کہا ماننے سے بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنے بزرگوں یا اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والے بچے ہر آفت سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی غیبی مدد کرتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کردار نگاری پر۔ سب سے پہلے تو ہم کردار نگاری کے اصول و ضوابط پر بحث کریں گے۔ کردار نگاری ہمیشہ 4 پیراگراف میں لکھی جاتی ہے۔ کردار نگاری کے پہلے پیراگراف میں آپ کہانی اور کردار کا تعارف کرواتے ہیں۔ جیسے اب آپ نے ننھے خرگوش کے کردار پر نوٹ لکھنا ہے تو آپ یہ لکھیں گے کہ ننھے خرگوش کا کردار سبق نیکی کا بدلہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف A. حمید ہیں۔ اس کے بعد آپ کردار کا تعارف کروائیں گے۔ دوسرے پیراگراف میں کردار کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کردار کی پسند ناپسند، اس کی اچھائیاں برائیاں اس پیراگراف میں بیان کی جاتی ہیں۔ کردار نگاری کے تیسرے پیراگراف میں اس کہانی میں موجود دوسرے کرداروں کی رائے اور مصنف کی رائے لکھی جاتی ہے، یعنی اس کہانی میں موجود دوسرے کردار اس کردار کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مصنف نے اس کردار کو کس طرح سے کہانی میں پیش کیا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں آپ کردار کے متعلق اپنی رائے لکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم سبق نیکی کا بدلہ سے متعلق مشقی سوالات پر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہوگا، تو گھر کے کام کے لیے آپ کے لیے آج ہے درج ذیل الفاظ، یعنی بچھونا، ترسانا، بہلانا، بھکاری، جتن کرنا، ان کے معنی لغت میں سے تلاش کرنا ہے۔ دوسرا سوال آپ کے لیے ہے، آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سیر سپاٹے، نصیحت، تر و تازہ، خوراک، ہرگز، پھسلایا، پھندا، سیلاب۔ یہ سارے الفاظ آسان ہیں، ان کے بامعنی جملے بنائیں جو آپ کی جماعت کے معیار کے مطابق ہوں۔
اس کے بعد جو مشقی سوال نمبر 1 ہے اس کے تمام اجزاء کے صرف آپ نے جوابات لکھنے ہوں گے، اور جوابات لکھنے کے لیے آپ الگ سے صفحات استعمال کریں اور ان کو صاف اور خوش خط لکھیں۔ مشقی سوال نمبر 2 ہے، لوگوں کی مدد کرنے اور ماں باپ کا حکم ماننے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو لوگوں کی مدد کرنے سے آپ کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ ماں باپ کا حکم مانتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سوال کو لکھنے کے لیے آپ سبق کے اخلاقی پہلو پر غور کریں، وہاں سے آپ ہیلپ لیں، کیونکہ سبق نیکی کا بدلہ میں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا سلوک کرنا چاہیے اور اپنے والدین کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ننھے خرگوش کے کردار پر نوٹ لکھنا ہوگا۔ جو آپ نوٹ لکھیں گے آپ اسی طرح سے کردار نگاری کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں گے۔ 4 پیراگراف میں آپ نے وہ نوٹ لکھنا ہوگا، اور جو آپ کو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ جامع نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آخر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا، نیکی کا سلوک کریں، کیونکہ اس کا اجر، اس کا صلہ آپ کو آپ کا خدا دیتا ہے۔ اپنی سوچ ہمیشہ اچھی رکھیں، اپنے والدین، بزرگوں اور اساتذہ کا حکم مانیں، کیونکہ اگر آپ اپنے اساتذہ کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا حکم مانیں گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور ویک 3 کی اسائنمنٹ حل کرنے میں یہ آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ اپنی ویک 3 کی اسائنمنٹس student.apms.pk پر جمع کروائیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔